بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عاصم مدنی آپ تمام اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج بیٹا ہم 9th کلاس کے لیے نیکسٹ لیکچر لے کر جو کہ آپ کے سلیبس کی آخری نظم شہدائے پشاور وہ ہے آپ کے سامنے لے کر حاضر ہیں۔ آج ہم ان کے شاعر کا تھوڑا سا تعارف اور اس کے پہلے 2 بند کی تشریح جو ہے وہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ عصر حاضر میں دنیا ادب کے عظیم شاعر کہہ سکتے ہیں آپ امجد اسلام امجد صاحب۔ ان کی تاریخ پیدائش 1944 ہے اور یہ 4 اگست 1944 کو لاہور میں ہی پیدا ہوئے۔ پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے اردو کا امتحان پاس کیا، پھر اسی طرح MAO کالج میں یہ بطور لیکچرار تدریسی فرائض سر انجام دیتے رہے، اور پھر اسی طرح یہ پنجاب آرٹ کونسل کے ڈپٹی ڈائریکٹر بھی 1975 میں مقرر ہو گئے، اور پھر اسی طرح 1975 میں انہیں معروف ٹی وی ڈرامہ خواب جاگتے ہیں پر گریجویٹ ایوارڈ بھی ملا۔ تو انہوں نے موجودہ صورتحال جب سانحہ پشاور ہوا تو اس وقت انہوں نے شہدائے پشاور کے ان عظیم بچوں اور ٹیچرز کے نام اور ان شہداء کے نام ایک نظم لکھی جو کہ اس سانحے کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے اور ہماری قوم اس کو یاد رکھے تو اس کو سلیبس کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو یہ نظم سانحہ پشاور آرمی پبلک اسکول کے اندر جو ہوا تھا اس کے حوالے سے ہے، اور انہوں نے ان اشعار میں بڑی اچھی عکاسی کی ہے۔ تو پہلا بند بیٹا دیکھتے ہیں۔ پہلا بند تم زندہ ہو جب تک دنیا باقی ہے تم زندہ ہو۔ تو یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ شہداء زندہ ہوتے ہیں، شہید اللہ کے ہاں زندہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے بلکہ یہ رزق دیے جاتے ہیں، تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے کہ وہ کس زندگی کے ساتھ متصف ہے۔ اے میرے وطن کے شہزادوں تم زندہ ہو، تو یہاں پر انہوں نے مخاطب کیا ہے آرمی پبلک اسکول میں شہید ہونے والے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو، ان پھولوں کو کہ اے میرے وطن کے شہزادوں تم زندہ ہو خوشبو کے روپ میں اے پھولو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بچے جو شہید ہوئے وہ ان کھلے پھول تھے کہ بڑے ہو کر انہوں نے اس قوم کے لیے اعلیٰ آدمی بننا تھا، اس قوم کے سپوت بننا تھا، تو جو کہ وہ نہ بن سکے، وہ ابھی کھلے نہیں تھے، یعنی جوانی میں نہیں پہنچے تھے کہ وہ شہید ہو گئے۔ تو یہاں پر امجد اسلام امجد صاحب نے ان کو پھول کہا ہے، اور پھول کی خوشبو جو ہے وہ جب انسان اس کو سونگھتا ہے تو سالوں یاد رکھتا ہے۔ جو اچھے پھول ہوتے ہیں نا ان کی خوشبو جب سونگھی جاتی ہے، لی جاتی ہے، تو وہ ایسے دماغ کو مہکاتے ہیں کہ وہ سالوں تک کچھ پھولوں کی خوشبوئیں انسان کو یاد رہ جاتی ہیں۔ تو یہی استعارہ انہوں نے یہی اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم خوشبو کے روپ میں اے پھولو، ان کھلے پھولو، تم زندہ ہو۔ تو یہاں پر دسمبر 2014 کو پشاور آرمی پبلک اسکول میں ہونے والے تاریخی ہولناک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور ان شہداء کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے، خراج تحسین پیش کرتے ہوئے امجد اسلام امجد صاحب یہ کہتے ہیں کہ اے معصوم بچوں، معصوم ان معنوں میں کہ وہ ابھی ان سے جو گناہ ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالی بچوں کے گناہوں کو درگزر فرماتا ہے، وہ لکھے نہیں جاتے۔ تو ویسے تو معصوم صرف انبیاء اور فرشتے ہوتے ہیں۔ تم زندہ ہو جب تک یہ نظام کائنات چل رہا ہے، تم خوشبو کے روپ میں زندہ ہو۔ میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے۔ تو یہ پھر طرح طرح کے نغمے بھی جو ہے وہ ان بچوں کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے لکھے گئے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ میرے وطن کے شہزادوں اپنی ماؤں کے جگر پارو، اپنے والدین کے سہارو، گو تم نے شہادت کی منزل کو پا لیا ہے، جسمانی طور پر تو تم ہم سے جدا ہو چکے ہو، لیکن یہ جان عقیدت دے کر
تم وطن کی خاطر جو شہید ہوئے ہو، تم ہمیشہ ہماری دھڑکنوں میں زندہ رہو گے، ہماری سانسوں میں زندہ رہو گے، خوشبو کے طور پر جانے پہچانے جاؤ گے، ہم سب کی سانسوں کی دھڑکن سب تم بن کر اب دھڑکو گے۔ تو یہاں پر آخری مصرعے میں پھول قرار دے کر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ پھول کی خوشبو جو ہے وہ سر عام پھیل جاتی ہے، ذہنوں کو، دماغوں کو مہکاتی ہے اور ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے۔ اور پھر یہاں پر جو شہداء کی بات ہے تو ایک کوٹیشن ہم کوٹ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ کیا ہے، اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا دوسرا بند ہے ہر ماں کی پرنم آنکھوں میں۔ تو اس بند کے اندر جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ انہوں نے والدین کے اس غم کی عکاسی کی ہے۔ ہر ماں کی پرنم آنکھوں میں، ہر باپ کے ٹوٹے خوابوں میں، ہر بہن کی الجھی سانسوں میں، ہر بھائی کی بکھری یادوں میں تم زندہ ہو، تم زندہ ہو۔ تو یہاں پر بھی امجد اسلام امجد آرمی پبلک اسکول کے ان بچوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، شہید بچوں، تم ہر ماں کی آنکھ میں جو کہ تمہاری جدائی میں اشک بار ہے، آنسو بہا رہی ہے، ان کی آنکھیں برسات کے انداز میں ہر وقت ایک ماں کا چھوٹا سا بچہ، چھوٹا سا لال، چھوٹی سی بیٹی شہید ہو جائے، وہ بھی اچانک، اور وہ بھی سکول علم حاصل کرنے کے لیے جائے اور پھر اس کی لاش تک نہ ملے یا پھر اس کی لاش واپس گھر آئے، تو اس ماں پر، اس باپ پر کیا بیتی ہوگی۔ اور ماؤں کی بچوں کے ساتھ محبت ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح باپ نے خواب سجائے ہوتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو یہ کرواؤں گا، میں اپنی بیٹی کو جو ہے وہ ایسی ایک جو ہے وہ اعلیٰ خاتون بناؤں گا، اعلیٰ بیٹی بناؤں گا، میں آنے والا کل ہوں، وہ مجھے کیوں آج مارے گا، یہ اس کا وہم ہوگا کہ وہ ایسے خواب مارے گا۔ تو باپ کے خواب جو ہے وہ اس سانحے سے ٹوٹ گئے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ ہر باپ کے ٹوٹے خوابوں میں بھی اور ہر ماں کی پرنم آنکھوں میں، اور اسی طرح تیسری چیز بہن بھائیوں کا پیار ہوتا ہے کہ ہر بہن کی سانسیں اس الجھن کا شکار ہیں کہ وہ اپنے بھائی سے دوبارہ نہیں مل پائے گی، اسے ناراض نہ ہو پائے گی، اس کے ساتھ شرارتیں نہ کر پائے گی، اس کے سارے ارمان اس کے دل میں رہ گئے۔ اس طرح ہر بھائی اپنے شہید ہونے والے بھائی کی یاد میں زندگی گزارے گا، اور تم ماں کی آنکھوں میں اور ماں کے دل میں، باپ کے خوابوں میں اور بہن کی الجھی سانسوں میں اور بھائی کی بکھری ہوئی یادوں میں تم ہمیشہ یاد کیے جاؤ گے، تم ہمیشہ یاد رکھے جاؤ گے۔ تو یہ خراج تحسین امجد اسلام امجد صاحب نے سانحہ پشاور میں شہید ہونے والے بچوں اور تمام ٹیچرز اور جتنا عملہ وہاں پر شہید ہوا سب کی یاد میں یہ نظم لکھی ہے۔ تو آپ نے بیٹا اس کی تشریح اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ ہر بند کی تشریح جو ہے وہ آپ نے اس کے الفاظ معنی یاد کرتے ہوئے یاد کر لینی ہے۔ تو شاعر کا تعارف مختصر میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس بند کی اور بند نمبر 2 کی آپ نے تشریح یاد کرنی۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔